السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. انف از انف یہ لب لباب ہے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کا، جس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ موجود تھے اور اعلیٰ حکام موجود تھے. وزیر اعظم کی سربراہی میں ہوا، آرمی چیف اور آرمڈ فورسز کے ہمارے سربراہان بھی موجود ہوتے ہیں ایپیکس کمیٹی میں. اور ہمارے ہاں یہ ایک بڑا اچھی ایک پریکٹس رہی ہے، اسٹینڈرڈ پریکٹس مسلح افواج میں بالخصوص، کہ یہ ضروری نہیں کہ جب ایپیکس کمیٹی نہیں تھی تو تب بھی ہمارے بہت سے جو بڑے کمانڈرز ہوتے تھے، جہاں جہاں کچھ علاقے میں کوئی سیکیورٹی کے مسائل ہوتے تھے تو وہاں اس طرح کے اجلاس ہوتے رہے ہیں. بہرحال اگر اس کو ایک مزید اچھی امپرووڈ فارم میں ایک ایپیکس کمیٹی بنا دی گئی تو یہ اچھی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں، مسلح افواج کے لوگ ہوں جنہوں نے یہ کارروائیاں کرنی ہیں دہشت گردی کے خلاف یا ملک و درپیش جو چیلنجز ہیں جس کا انہوں نے سامنا کرنا ہے، تو اس میں سیاسی قیادت بھی ہو اور ان کے جو ساتھ ایگزیکٹیوز کے لوگ ہیں وہ بھی بیٹھیں اور کوئی متفقہ فیصلے کریں، متفقہ ایکشن پلان بنائیں. سوات آپریشن کا بھی مثال ہمارے سامنے ہے. تو یہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے اس نے یقیناً ہمارے لوگوں کو ایک دہشت زدہ کیا ہوا ہے. ملک میں ایک سکیئر کا ماحول ہے اور آئے روز کوئی نہ کوئی واقعات ہو جاتے ہیں. چین کے جو ہمارے دوست ملک ہیں ان کے جو ورکرز ہیں یہاں، ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آج ان ساری چیزوں کا احاطہ کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بریگیڈیئر لیاقت علی توٹ، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب ویلکم. اچھا سر، یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے اتفاق سے کور 11 کے کمانڈر ہوتے تھے جنرل آصف یاسین، غالباً شاید یہی نام تھا، آپ کو ذہن میں ہوگا. میں ڈیفنس سیکرٹری بھی رہے. جی ان سے ملاقات میری ہوئی 1 on 1. میرا کوئی ذاتی کام تھا ان کے ایریا میں، یعنی ہمارا کوئی پراپرٹی ڈسپیوٹ تھا ادھر، اور کچھ ہماری جو پراپرٹیز تھیں وہ آرمی یوز کر رہی تھی، تو ہمارا کوئی تنازع نہیں تھا. لیکن میں نے انہیں ریکویسٹ بھیجی تو انہوں نے مجھے بلایا، بڑا ویلکم کیا، اچھے انداز میں بات سنی. تو بعد میں پھر جنرل صاحب کہنے کہ صاحب اب آپ کی بات تو کمپلیٹ ہوگی ساری، تو ہم نے ایک ہائی پاورڈ اجلاس بلایا ہوا ہے. تو میرے سامنے چیف سیکرٹری بھی آئے، آئی جی بھی آئے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کور کمانڈر اور سارے یہ اسٹیک ہولڈرز مل کے، اس وقت ایپیکس ابھی کمیٹیز نہیں بنی تھی، تو مجھے یہ خوشی ہوئی کہ یہ کم سے کم یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں، اور پشاور 11 کور کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، پھر آگے تو وہ افغانستان اور سارا یہ مسائل آئے. تو سر یہ اب ایپیکس کمیٹی میں کچھ باتیں بھی سنا کھل کے ہوئی ہیں، کچھ گنڈا پور صاحب بھی تھوڑی اپنی جوانی دکھا رہے تھے، لیکن سنا مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ جی ایشوز تو ہیں، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ابھی اعلامیہ تو نہیں آیا کہ انف از انف کی بات بھی ہو گئی چیف کی طرف سے. جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری مسلح افواج اور ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہمارے محافظ ادارے جو ہیں، ان میں پولیس بھی ہے، ایف سی بھی ہے، رینجرز بھی ہیں، کوسٹ گارڈ بھی ہے. تو یہ لوگ برسر پیکار ہیں دہشت گردی کے خلاف سالہ سال سے. صحیح بات ہے. اور ہم خود کہتے ہیں کہ ہم تقریباً 9000 کم از کم 9000 فوجیوں کی شہادتیں جو ہیں ان کے جنازے اٹھا چکے ہیں ہم. اور ابھی حال ہی میں بھی جو ہے نا جی، اور اگر یہ 9000 روز پہلے بھی ہوا، 9000 سپاہی ہیں تو ان میں پھر سینکڑوں افسر بھی ہوں. افسر بھی ہیں. ہماری جو تناسب ہے افسروں کی شہادت کا جوانوں کے ساتھ، وہ تو تقریباً 11 جوان شہید ہوں تو ایک افسر ضرور شامل ہوتا ہے اس کے اندر. یہ دنیا کے بہت کم افواج میں ہے ایسا. جی ہاں، افسران کم ہی جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے، جونیئر لیڈرشپ، وہ پہلی قطار میں آگے موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کی شہادتیں بھی ہوتی ہیں. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز کوئی کپتان، کوئی میجر جو ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور وہ جامع شہادت نوش کرتا ہے. ایسی صورتحال میں کچھ باتیں بڑی نارمل ہیں. کسی اور بھی ملک کو یہ صورتحال درپیش ہو تو جو دہشت گردی کے بڑے نشانے پر علاقے ہیں وہاں ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہم بوجوہ نہیں کرتے کیونکہ شاید ہم یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہیومن رائٹس لبرل ہیں، ہیومن علمبردار ہیں.
تو ہم ایمرجنسی نہیں لگاتے. نہیں بریگیڈیئر صاحب، ایک دہشت گرد جو میس کلر ہے اس کے کیا رائٹس ہوتے ہیں دیکھا جائے؟ اس کے تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے عوام کو نہیں ڈالنا چاہتے مشکل میں، اس لیے نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے قانون کے تحت جن کو سزائیں ملتی ہیں ان کو سزائیں کاٹنی چاہیے. ٹھیک ہے، ان کو قانون نے سزا دی ہے. فی الحال تو فوج نے کسی کو نہیں دی، غیر فوجی کو ابھی تک. یہ ہے کہ جنہوں نے فوج پہ حملے کیے ہیں ان کے خلاف ارادہ تو ضرور ہے کہ ان کا فوجی ٹرائل ہوگا. تو بات یہ ہے کہ جو لوگ اس وجہ سے جیل میں ہیں کہ ان کو قانون نے سزا دی ہے اور ایک ہجوم آ کے ان کو چھڑانا چاہے تو وہ تو پاکستان کے قانون کی توہین ہے، پاکستان کے قانون پر حملہ ہے، بلکہ نظام انصاف پر حملہ ہے، ایک بغاوت ہے کہ ہم جلوس لے کر آئیں گے اور قیدی چھڑائیں گے اور جیل میں سے نکال کے لے جائیں گے. یہ تو اعلان ہے. اس اعلان کے بعد میرا خیال ہے کہ اس احتجاج کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کسی طور بھی، بالکل، جیسے 24 نومبر کیونکہ ان کا ارادہ ہی قانون کی خلاف ورزی ہے. وہ کوئی سیاسی احتجاج تو نہیں ہے، وہ تو قانون کے تحت جو جیل میں ہے اس کو چھڑانے آ رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ ہم چھڑانے آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کفن باندھ کے نکلیں گے، کفن ضرور واپس نہیں آئیں گے، اور الجہاد الجہاد، یہ حق و باطل کی جنگ بنا دی. شہادت اللہ کرے، ہم سب باطل ہیں، وہ حق میں ہیں. اللہ کرے ان کو شہادت نصیب ہو، بڑا اچھا رتبہ ہے. اچھا، یہ کفن لیکن میں شہادت کا جذبہ ان میں نہیں ہے، ان میں جذبہ بغاوت کا ضرور ہے. جی ہاں، جذبہ بغاوت کا ہے. تو عداوت کا بھی ہے اور بغاوت کا بھی ہے. شہادت اور بغاوت دونوں ملا کے وہ کوئی منصور بننا چاہتے ہیں. اور یہ کوئی میرا خیال ہے کہ اس رتبے کے لوگ نہیں ہیں جن کا اعتقاد اتنا مسمع ہو کہ وہ کسی بات کے اوپر سٹینڈ لیں. یہ تو سٹینڈ ہے اس بات کے اوپر. دو ان کے نعرے ہیں کہ جو الیکشن ہوا وہ بے ایمانی سے ہوا، وہ غلط ہوا، جو ہم ہارے وہ غلط ہارے، ہم الیکشن کو نہیں مانتے. اور اگلا نقطہ ہے کہ ہم پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، آئین کو نہیں مان رہے، تو غیر آئینی کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اگر دفعہ 144 لگی ہے تو وہ ٹھیک لگی ہے اور اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. اس کی وائلیشن نہیں ہونی. جو اس کی وائلیشن کرتا ہے اس کو خمیازہ بھگتنا ہوگا. جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اب وہ بھی اپنی برداشت کے آخر تک پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی بھی شہادتیں ہوتی ہیں، ان کے لوگ زخمی ہوتے ہیں. کمال کی برداشت. ہم نے ایک ڈی آئی جی کو تقریباً اندھا کر دیا تھا، ایک ایس پی کی ہڈیاں توڑ دی تھیں، پھر ایک ڈی آئی جی کو زخمی کیا، یہ جو سنجانی میں جلوس ہوا. اور خاص طور پہ پی ٹی آئی والے جب آتے ہیں تو ان کا اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے. پرامن ہوتا نہیں ہے، لیکن ہوتا نہیں پرامن. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تقریباً 2014 سے اب تک 10 سال ہو گئے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تمام احتجاجوں میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے، نجی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، گاڑیاں توڑی جاتی ہیں، جلائی جاتی ہیں، موٹر سائیکلوں تک کو جلا دیا جاتا ہے. آج تک ہم نے کسی ایک شخص کو جرمانہ ہوتے نہیں دیکھا. اس نقصان کی تلافی کرتے کوئی عدالتی حکم نہیں آیا. تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا کس نے کیا، یہ حکومت نے کر دیا، حکومت نے اپنے بندے چھوڑ دیے. تو کوئی تو اس کا ذمہ دار بنے. اگر حکومت نے کیا ہے تو آپ ثابت کریں، عدالت میں جائیں، ثابت کر دیں کہ حکومت نے کیا ہے، پھر حکومت کے لوگوں کو سزا ہو جائے. لیکن کسی کو سزا تو ہونا. اتنے بڑے جرائم ہوتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، بلڈنگز جل گئی کہ کس نے کی ہے. اور اب اس نہج پہ لا رہے ہیں، اس حد پہ لا رہے ہیں جہاں پر جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو سخت ایکشن لینا پڑے گا. اب وہ سخت ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ ان کے اوپر حملہ کریں گے تو وہ اپنا دفاع کریں گے. تو دفاع میں تو گولی ان کو انہوں نے اپنے ہتھیار دیے ہوئے ہیں، آئینی طور پہ ان کے پاس ہتھیار ہیں. آئینی طور پہ ہر شہری کے پاس ہتھیار رکھنے کی اجازت ہے، اس کو لائسنس لینا ہوگا اور وہ اپنے دفاع میں اس ہتھیار کو استعمال کر سکتا ہے. دفاع میں. اور سرکاری اور نجی املاک کی حفاظت آئینی طور پر سیکیورٹی اداروں کا فرض ہے. جان و مال کی حفاظت جو ہے سیکیورٹی اداروں کا فرض ہے. اور اس فرض کے لیے اگر ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ حفاظت کرو اور اس پہ حملہ ہوتا ہے تو ان کو اپنے ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت ہے. وہ قانونی ہوگا. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ہوا.
یہ جو یوم مئی ہم مناتے ہیں، یوم شہدائے شکاگو، ہاں تو اس میں تو شکاگو کے امریکہ میں تو ان کو شہید نہیں کہا جاتا، نہ ان کو تو آج تک مسکرینٹ کہتے ہیں، اور امریکہ کا کوئی لیبر ڈے 1 مئی کو نہیں ہوتا، ان کا لیبر ڈے کہ 12 ستمبر وغیرہ کوئی ڈیٹ ہے اس پر ہوتا ہے. تو وہاں ہوا، بھارت میں، چین میں ٹیانن اسکوائر ہوا، ہاں بھارت میں ہوا، بھارت میں ہتھیار استعمال ہوئے جو پولیس کے تھے، اور اس سے لوگوں کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے. جو ہرمندر کے اندر جرنیل سنگھ بھنڈرا والا واقعہ تھا، وہ تو بڑا خوفناک اس آپریشن میں تھا. بھارت کو فوج بلانی پڑی، اور اس کے اندر جو لوگ موجود تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا. آپریشن کوئی بلو اسٹار جو تھا. جی ہاں. تو چائنا میں تینانمن میں ہوا، امریکہ میں واکو میں ہوا، امریکہ میں کئی بار ہوا، شکاگو میں ہوا، واکو میں ہوا، اس کے علاوہ اور کئی جگہوں پہ وہاں پہ ہتھیار استعمال کیے گئے اور بڑے سخت ایکشن لیے گئے. لیکن وہاں پہ عدلیہ نے ہر اس مسکرینٹ کو سزا دی جو جس کے خلاف سیکورٹی اداروں نے ایکشن لیا. جی، اور ہمارے ہاں ایک تو عدلیہ، ایک یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز اور میڈیا کے بہت سے لوگ. تو ایک واقعہ مثال کے طور پہ 9 مئی کا واقعہ جو ساری دنیا نے، بہت سے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا. یعنی اگر میں کہتا ہوں فرض کریں اس میں پی ٹی آئی کے عناصر نہیں تھے جیسے وہ دعویٰ کر رہے ہیں، اچھا اگر وہ لیکن بھڑکایا تو انہوں نے. اگر میں کہیں تقریر کرتا ہوں کہ جی کل ہم یہ کر دیں گے، 200 جگہ پہ تنصیبات پہ حملہ کر دیں گے، اور ساتھ ہی حملہ ہو جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑی تو یہی چیزیں آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں. دیکھیے وہ لے کر آئے، جی انہوں نے لیڈ کیا، ٹرک پہ بیٹھ کے بیان دیے، ہاں جی کہ ہم کورٹ کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک نے بیان دیا کہ انشاءاللہ جی ایس کیو پہنچ رہے ہیں، اور جی ایس کیو اور وہاں جو توڑ پھوڑ ہوئی اس کی بھی کسی کو سزا نہیں ہوئی. یہ سچ ہے. امریکہ میں 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل پہ اٹیک ہوا، ٹھیک ہے، 850 لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، باقی تقریباً اتنے ہی اور ہیں جن پہ مقدمے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. کسی ایک سزا کو بڑی عدالت نے الٹا نہیں، کسی ایک کو سزا کے باوجود ضمانت نہیں دی. ٹھیک ہے. انگلینڈ میں ہوا، انگلینڈ میں 2012 میں یونیورسٹی رائٹس بھی ہوئے، 2700 اسٹوڈنٹس کو سزا دے دی. ابھی ہوا یہ جو 29 جولائی کو ہوا، اور ابھی 5 مہینے نہیں ہوئے اور انہوں نے 1000 بندے کو سزا دے دی. ٹھیک ہے. کسی ایک کو نہیں چھوڑا، اور کسی ایک سزا کو انگلینڈ کی سپیریئر عدالت نے کینسل نہیں کیا. صحیح بات ہے. ہمارے ہاں تو لیکن ہمارے نظام انصاف کا جج صاحبان یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ ایسا شخص جو اس طرح کی بغاوت کرتا ہے، ملک کے تحفظ حفاظت کا جو ہمارا ادارہ ہے اس کی توہین کرتا ہے، تضحیق کرتا ہے، شہداء کی علامتوں کو الٹا دیتا ہے، پھینک دیتا ہے مجسموں کو، اور بیک وقت 200 جگہ پہ حملہ آور ہوتا ہے، تو وہ تو بھارت سے بڑے دشمن ہو جاتے ہیں ہمارے. تو پھر ہمارے وکلا بھائی اور عدالتیں یہ اس کے سوچ کی حامل ہیں. دیکھیے ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ کچھ نہ کچھ کمزوری تو موجود ہے نا ہمارے نظام انصاف میں، کہ مجرم جرم کرنے کے باوجود سزا نہیں پا سکتے. اور ابھی تک 9 مئی کا جو واقعہ ہے بہت بڑا سانحہ ہے. افواج پاکستان پر حملہ ہوا، ایئر بیسس پہ حملہ ہوا. ہم آج تک کہتے ہیں کچھ لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئی، ہم آج تک کسی ایک کو سزا نہیں دلوا سکے. یہ بہت بڑا ہمارا آئینی اور قانونی المیہ ہے. اب اس میں استغاثہ کی کمزوری ہے، تب بھی ہماری کمزوری ہے. سزا دینی تو عدالت نے ہے نا. نہیں، لیکن اگر عدالت کی گردن پہ کوئی بندوق رکھ کے تو نہیں سزا دلوائی جا سکتی. نہیں، وہ صحیح بات ہے، مہربانی تو ان کی ہے نا کہ چھوڑ دیں. میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر استغاثہ کمزور ہے تب بھی ہمارے نظام انصاف کی کمزوری ہے. اگر عدالت جو ہے وہ بہت زیادہ رحم دل ہے تب بھی ہمارے نظام انصاف کی کمزوری ہے. یہ کہیں نہ کہیں تو سلسلہ روکنا چاہیے. اگر عدالت نے رحم دلی ہونا ہے تو افواج کے جو مسلح افواج کے لوگ ملک کی حفاظت کر رہے ہیں ان کے حق میں ہو جائیں، بجائے اس کے کہ جو ان کی جا کے تضحیق کر رہا ہے، شہیدوں کی توہین، مسلح افواج کے نشانوں کی توہین، پرچموں کی توہین کر رہا ہے. دیکھیں نا، اگر بھارت ہمارا اصلی دشمن ہے وہ تو اس طرح کی چاہے گا، اس طرح کے 9 مئی جیسے 50 واقعات ہوں، ان کے تو دفاعی ماہرین، ان کا تو نظام جو ہے وہ تو خوشی منا رہے ہوں گے. ان کے دانشوروں نے تو اپنے منہ سے علل اعلان ٹی وی پہ کیا ہے کہ فوج گئی انہیں، ہمیں ان کا دشمن بننے کی کیا ضرورت ہے، ان کے اندر ہی اتنے دشمن اپنے دشمن ہے.
ٹھیک اور وہ ہے۔ کہتے ہیں ہم تو کہیں گے ایسے ہی چلے پاکستان میں یہی لیکن اس صورتحال میں رہے. سنا ہے کہ مسلح افواج کی یہ خواہش ہے کہ ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو، تو دوسری عدالتوں میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر ہمارے قانون میں گنجائش موجود ہے، جو کہ موجود ہے، ہمارے قانون میں گنجائش موجود ہے کہ اگر جو سویلین ہے وہ فوجی املاک پر، فوجی حملہ آور ہو، تنصیبات پر، فوجی لوگوں پر حملہ آور ہوگا، اس کا ملٹری اس ٹرائل کا ہو۔ ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن وہ سپریم کورٹ اس نے تو روکا ملٹری ہوا ہے۔ ٹرائل کی اپیل جو ہے وہ افواج پاکستان کے کمانڈر کے پاس ہے، دوسری پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ہے، اور سپریم کورٹ بھی اس کا ریویو کا حق حاصل ہے، جوڈیشل ریویو قانوناً ٹھیک ہے. ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ معاملہ اب نبٹ جانا چاہیے. جنہوں نے جرائم کیے ہیں، جن کے خلاف ثبوت موجود ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے. اگر ہم نہیں دیں گے تو ہم اپنے ملک کی بنیادوں کو کمزور کریں گے. جن ملکوں نے ایکشن لیے، آپ چائنا کا دیکھیں، تیانانمن اسکوائر جو تھا وہ جون 1989 میں ہوا. 1990 کے بعد چائنا کی ہائی سپیڈ ہائپر سونک ترقی شروع ہو جی گئی. جی، کمال کی ترقی کی۔ کمال کی ترقی کی. 35 سالوں میں انہوں نے دنیا کی نمبر 1 معیشت والی جو طاقت ہے اس کو جی، پیچھے جو چھوڑ حاصل کر دیا. لیا۔ ٹھیک ہے، اور وہ وہ پیچھے ان کا آج امریکہ چائنا کا مقروض ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دوسرے ملکوں دیکھیں، انگلینڈ میں شورش ہوئی، انہوں نے مہینوں کے اندر سنبھال لیا، مہینوں کے اندر سزائیں ہو گئیں، اور کوئی ایک سزا جو ہے وہ کینسل نہیں ہوئی اور سزائیں کٹ گئیں. انگلینڈ کا جو نظام ہے انصاف کا، اس میں اگر آپ کو سزا ہو جائے تو آپ کو بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی لیے ہمارے سیاستدان وہاں پر اور ہمارے میڈیا کے بڑے جو لارڈز ہیں وہ جب پھنس جائیں تو معافی مانگ لیتے ہیں برطانیہ میں. اچھا، اب بریگیڈیئر صاحب یہ ایک خبر تازہ ترین تو یہ بھی آئی ہے نا کہ جیسے افغان مہاجرین کے کیمپس ہیں، ان کی مانیٹرنگ سرویلنس شروع ہو گئی ہے 24 نومبر کی احتجاج کے حوالے سے. جی ہاں. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اسلام آباد میں دھرنا یا احتجاج ہوا تھا اس میں کچھ مسلح لوگ بھی آئے تھے، بالکل اور آئے اس میں ایسے لوگ بھی آئے تھے جو افغان اوریجن کے تھے اور بالکل آئے جن کا مقصد ہی پاکستان میں توڑ پھوڑ اور عدم استحکام لانا تھا. جی ہاں، تو یہ ایسا ہوا ہے؟ ایسا ہوا ہے. دیکھیے خود بھی انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم غلیلے اور وہ بنٹے دے رہے ہیں جی. کانچ کے، اور وہ بڑے بری طرح لگتے ہیں. تو وہ ہتھیار تو وہ بھی ہے، وہ ایک طرح ڈنڈے لائے ہیں جن کے اوپر انہوں نے کانٹے دار تار لپیٹی ہوئی ہتھیار ہے. وہ بھی ہتھیار ہے. وہ ایسے شخص کو بھی آپ مسلح ہی کہیں گے نا. ٹھیک ہے. FIR جب ہوتی ہے ہمارے تھانوں کے اندر تو مسلح لکھا تھا مسلح، ڈنڈا مسلح، یہ جی ہاں. سارا. تو وہ جو آپ اپنے جلوس کو یہ چیزیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تخریب کاری کا اشارہ، تخریب کاری کا ارادہ ہے. بالکل ہے. کہا گیا کہ وہ ٹیئر گیس کے بھی لائے تھے وہ اور شیل وغیرہ، چونکہ ان کے وزیر اعلیٰ جو ایک جی ہاں، وہ باقاعدہ صوبے کے لیڈ کر رہے سیکیورٹی تھے. اداروں سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کا اگر انہوں نے گیس ماسک پہنے ہوئے ہیں ٹیئر گیس کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہیں. ان کو ادراک ہے کہ ہمارے اوپر یہ چیزیں استعمال ہوں گی، اور اس کی حفاظت کے لیے وہ سیکیورٹی اداروں سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. اب یہ کہنا کہ یہ ہمارا قانونی حق ہے، قانونی حق جتنے بھی ہیں انسانیت کے معاشرے میں، ان تمام حقوق کی ایک حد مقرر ہے. ٹھیک ہے. آپ کو مادر پدر آزادی دنیا کے کسی ملک میں حاصل نہیں ہے. کوئی اس طرح کا حق آپ بھی نہیں ہے. اس طرح کا حق کسی دنیا کے کسی ملک میں نہیں قبول کیا جاتا کہ آپ DIG کو اندھا کر دیں، DIG کی ہڈیاں توڑیں، SP کی ہڈیاں توڑیں اور پھر بچ نکلیں. ہم واحد ملک ہیں دنیا میں جہاں یہ کارروائی کر کے لوگ بچ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بڑے بڑے کام کرنے کے بعد. ہم کشمیریوں کے لیے حق خود ارادیت مانگتے ہیں، یہ PTI والے حق خود احتجاجیت مانگ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ اتنے حق کہاں سے آ گئے اچانک؟ یعنی ہمیں حقوق اور کوئی زندگی کے ہمیں نظر نہیں آ رہے، ایک ہی حق رہ گیا ہے، ایسا توڑ پھوڑ احتجاج. توڑ پھوڑ کا کوئی حق ہمارے آئین میں نہیں ہے. کوئی کسی قسم کی توڑ پھوڑ کی کوئی آئینی اجازت نہیں ہے. کوئی قانون اس کو الاؤ نہیں کرتا، یہ الاؤ اس کی اجازت نہیں دیتا اور اس سے صرف نظر نہیں کرتا. بات ہمارے نظام انصاف کی ہے، جو میں نے پہلے کہا کہ جہاں بھی کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کیا جائے. کمزوری استغاثہ میں ہے تو استغاثہ کو بہتر بنایا جائے. کمزوری اگر رحم دلی میں ہے تو رحم دلی پھر پاکستان پہ شو کی جائے، بجائے پاکستان کے مجرموں کو چھوڑ کے شو کی جائے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ سب چیزوں کے زیادہ تر یہ جو فساد ہے ہمارے ہاں، اس کے ڈانڈے زیادہ تر افغانستان سے ملتے ہیں. افغانستان کو ہم سے تکلیف کیا ہے؟ ہم نے تو بہت زیادہ محبت کی ان سے.
ان کو تکلیف یہ ہے کہ اچھا ہم جا رہے ہیں جی بریک پہ، ذرا یاد رکھیے یہ سوال تو ہم جی بریک پر جا رہے ہیں، بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں جی۔ ویلکم بیک، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بریگیڈیئر لیاقت علی طور، اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کے جو سیکیورٹی مسائل ہیں، اور اس وقت ہم جو بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ بہت سے ہمارے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ ان کا افغانستان سے لنک ہے جناب۔ دیکھیے وہاں پر تو جو ہمارا قبائلی علاقہ تھا اب تو نہیں ہے، اب نہیں ہے، اب ضم ہو چکا ہے، اب ضم ہو چکا ہے KPK میں، تو وہاں پر قانون تو تھا ہی نہیں۔ وہاں تو یہ محاورہ چلتا تھا سا قانون دچا قانون ٹوپک زما قانون، تو بندوق ہمارا قانون ہے، اور سمگلنگ وہاں کا ذریعہ معاش تھا، کچھ اب بھی ہے۔ اور جب وہ وہاں احتجاج یا شور مچتا ہے تو یہی کاشت وہاں بڑی ان کی کاشت ہے، گن رننگ ہے، ڈرگ بندے اغوا کرنے، اغوا کاری ہے، گاڑیاں چوری ہے، یہ ہوتا رہا۔ اس کے علاوہ میری اپنی گاڑی افغانستان چلی گئی تھی اور ابھی وہی ہے تو ماشاءاللہ، رائٹ۔ تو پھر لوگ پیسے دے کے واپس لیتے ہیں۔ ہاں مجھے سے انہوں نے پیسے بھی نہیں مانگے، انہوں نے دفاعو۔ جی ہاں، تو وہاں لاقانونیت جو تھی اس سے ذریعہ معاش تھا چل رہا، مختلف جرائم کر کے پیسے کمانا، جی، اور وہ بند ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرے یہ تھا کہ بارڈر کے اندر، پاکستان کے اندر در اندازی کرنا بات ہی کوئی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اٹھائی بندوق اور ان کے لیے یہ پکنک، اٹس سارٹ آف اے پکنک، جی ہاں، فن ہے یہ۔ اب اس کو روکا گیا، فینس لگائی گئی، اس کو روکا گیا اور سمگلنگ ختم کی گئی، اس کی بہت تکلیف ہے۔ اور وہ ایک آپ کہہ لیں کہ پیسے کی بات ہے، اور اس کی وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف احتجاج بھی ہوتا ہے، پاکستان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوتی ہیں۔ دوسرا کچھ ذہن میں بھی پرابلم ہے کہ وہ نفرت کا بیج بھی بویا ہوا ہے، اور وہ جیسے بات ہوتی ہے کہ ہم پنجاب پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، اسی طرح افغانستان میں بھی وہ ایک نفرت کا بیج بویا ہوا ہے، اپنے ان کے سیاستدانوں نے خود بویا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو اس وقت وہاں پہ حکومت ہے ان کے وزراء بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بھی وہاں پر ہے۔ دوسرا پھر وہ یہ جو در اندازی ہے پاکستان کے اندر، طالبان وہاں پناہ لے لیتے ہیں، ہماری حکومت بار بار درخواستیں کرتی ہے کہ آپ ان کو پناہ نہ دیں، آپ ان کو پکڑ کے ان کو اریسٹ کر کے ہمارے حوالے کریں، ہماری حکومت کا تھی نا۔ ہاں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہمیں بتائیں، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں ان کو اریسٹ کرنے میں، وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ان کے لیے تو بڑا اچھا ہے پاکستان میں آگے واردات کی۔ اچھا، یہ جو واردات ہوتی ہے اس میں پر شہادت پر زخمی ان کو پیسے ملتے ہیں، پیسے دینے والے رو کے لوگ ہیں، بیرونی ایجنسیز ہیں، کچھ اور جگہوں سے بھی ان کو مال و دولت ملتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو وہ جو پاکستان کے اندر تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں اس کا ان کو انعام دیا جاتا ہے، اور وہ وہاں جا کے پناہ گزین ہو جاتے ہیں۔ بریگیڈیئر طور صاحب، ان لائٹ وین ویسے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے تو ان چیزوں کو بہت دیکھا ہے قریب سے۔ جی، میرا خیال ہے، میرا ایک ذاتی ایسی اندازہ ہے کہ جو طالبان کمانڈر ہیں جو حکومت میں چند ایک کو چلیں چھوڑ دیں، یہ تو خود اتنے خود کفیل ہو گئے ہوں کہ یہ تو رو کو خرید لیں، میرا خیال ہے، کیونکہ ظاہر ہے بتا لینا اربوں کا، کروڑوں کا، ایک فون جانا کسی انڈسٹریلسٹ کو کہ بھائی 5 کروڑ بھیج دو، 1 ارب بھیج دو، تو یہ اس سے تو اچھا کاروبار ہی کوئی نہیں۔ وہ کاروبار بھتے کا چلتا تھا، اس بھتے کے کاروبار کو روکا گیا، جب روکا گیا تو اس کی تکلیف ہے بہت زیادہ۔ لیکن پہلے مال وہ کافی بنا چکے ہیں، بہت مال بنا چکے ہیں، نہ تو وہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ میں نے ایک منی ٹریل دیتے ہیں کسی کو۔ کل بلوچستان اسمبلی کے ایک رکن فرما رہے تھے کہ آپ بارڈر کھول دو، یعنی اسمگلنگ کی اجازت دو تب امن ہوگا، یعنی ہمارا قانون جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے۔ یہی جگہ جو ہے من، تربت، گوادر، یہاں پر تو آپ یہاں ان ایریاز میں تعینات بھی رہے ہیں۔ 1947 تک بڑا اچھا امن تھا۔ 1901 کے اندر 1901 میں بریگیڈیئر مائن نے یہاں پر آپریشن کیا تھا، جس کو بمبئی سے بلایا تھا پورے بریگیڈ کو، اور 1-2 مہینے کے آپریشن کے بعد آج تک وہاں پر امن رہا۔ ٹھیک ہے، 1947 تک تو بالکل رہا نا، اس کے بعد پاکستان کی حکومت تقریباً 50 سال امن رہا وہاں، بالکل 50 سال امن ہو گیا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ پوری پاکستان کی فوج لے آئیں تو یہاں پر امن قائم نہیں ہوگا، ایک ہی حل ہے کہ آپ بارڈر کھول دیں۔ یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ افغانیوں کا یہاں بھتہ بند ہو گیا ہے، وہ جو بدماشی تھی در اندازی، افغانیوں کا ہی نہیں بند ہوا، جو ہمارے اسمگلر ہیں مغربی، ہمارے مشرقی بارڈر کے ساتھ اور مغربی بارڈر کے ساتھ، ان کا بھی کام بند ہوا۔
نہیں تو لیکن یہ ہر وقت جو ایک چرچا کرتے ہیں کہ ہمارے جیسا پارسا ہی کوئی نہیں ہے، جی ہاں، تو وہ پارسائی تو کلیش نہیں کرتی، ان کنفلکٹ ہے ان کے تجارت کے ساتھ؟ یہ تجارت تو اسلام میں الاؤ نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں، جن میں منشیات بھی ہے، ہیومن سمگلنگ بھی ہے، بالکل نہیں ہے، لوگوں کا اغوا برائے تاوان بھی ہے، بالکل نہیں ہے، جعلی کرنسی بھی۔ میں خود ایک وہاں پہ قبائلی میرا دوست تھا، جی ہاں، اس نے مجھے ڈالر دیے، مجھے نہیں تھا پتا، میں نے کبھی زندگی میں دیکھی 1.5 کروڑ کیش ڈرائی لیٹر، کروں گا وہ تو جعلی تھے۔ 1.5 کروڑ لیٹر پیٹرول روزانہ اسمگل ہوتا ہے صرف ایرانی اور افغانی بارڈر سے، ٹھیک ہے، 1.5 کروڑ لیٹر ایک دن میں، تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس سے ان کو کتنا فائدہ ہے۔ ایک لیٹر کے جو اوپر، لوگ وہاں تعینات ہیں بارڈر پہ، وہ بھی تو ذمہ دار۔ 1 لیٹر کے اوپر 140 روپے کا فائدہ ہے۔ اب 1.5 کروڑ کو 140 سے ضرب دے لیں، یہ روز یہ کی تو آمدن ہے، اربوں کا یعنی روز یہ کا۔ روز کی آمدن ہے۔ نہیں تو جو لوگ وہاں تعینات ہیں وہ آرام سے آنے دیتے ہیں۔ نہیں، آرام سے نہیں لانے دیتے، لیکن وہ جو وزیر صاحب، وہ جو ایم پی اے صاحب کہہ رہے ہیں، وہ ہماری حکومتیں جو ہیں اس کی اجازت دیتی ہیں کہ یہ جو ایک گاڑی کے اندر 600 لیٹر لے آؤ تو اس کو ہم اسمگلنگ نہیں کہیں گے۔ اچھا، ایک تو وہ ہیں، ان کو اسمگلر نہیں کہا جاتا، وہ اس لیے لا رہے ہیں کہ وہ وہاں کے شہری ہیں اور ان کو اجازت دی ہوئی ہے، اور سڑک کے اوپر ڈمپس بنے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ کوئٹہ سے تافتان تک جائیں تو مستونگ کے بعد، بلکہ مستونگ میں بھی آتھرائزڈ ڈمپس، بالکل ملکی قانون کے ذخیرے حوالے بنے ہوئے ہیں، جیریکین پڑے ہیں، ڈرمیاں پڑی ہیں، اور ان کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بوتلیں سڑک کے اوپر رکھی ہوئی ہیں سائڈ پر، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پیٹرول کا ذخیرہ ہے، آپ آئیں ہم آپ کو پیٹرول دیتے ہیں، اور پاکستانی ریٹ سے تقریباً 70 روپے کم دیتے ہیں۔ اچھا، ہم 250 کا پیٹرول لے رہے ہیں، وہ وہاں پہ آپ کو 170 کا دیں گے، لائے وہ 70 روپے کا تھا، وہاں سے ایران سے۔ جی ہاں، لائے 70 روپے کا تھے، اور نہیں تو ایران کی جو ایکس فیکٹری کیا ہے، ایکس فیسلٹی جو پرائس ہوتی ہے، جی وہ تو ایک وہ تو بہت یونیورسل کم نہیں ہے، ہوگی۔ وہ تو بہت کم ہے، وہ تو 100 سے بھی کم ہے۔ اچھا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسمگلنگ کرنے والے کو 1 لیٹر پر کم از کم 100 روپے کا فائدہ ہے۔ اچھا، اور وہ وہاں پہ جاری ہے باقاعدہ؟ جی ہاں، جاری ہے، اور یہ افغانستان سے بھی آ رہا ہے۔ یہ اس کو تو آپ پھر معاشی تو دہشت ظاہر ہے جب اس کو روکا گیا اور حال ہی میں روکا گیا نا، اچھا، تو اس سے پھر تکلیف ہے، اس سے، اور نہیں تو یہی یہ جو ہے پیسہ، لوگ دھماکے ہو رہے ہیں، یہ وہ لوگ کر اور رہے ہیں۔ اس اسمگلنگ کے پیسے میں، ڈرگز کے پیسے میں، اغوا کاری کے پیسے میں دہشت گردوں کی انکم ہے۔ نہیں تو یہ پیسہ اب میرا خیال ایپیکس کمیٹی میں آرمی کی طرف سے بھی شاید کہا گیا، وہ BLA بلوچستان لبریشن آرمی، ان کا ذکر ہوا ہے، ان کو بھی ملتے ہیں پیسے۔ کہ انہوں نے کہا جی کہ ان کے خلاف یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ دہشت سیکورٹی گردوں کی آمدن ان ذرائع سے ہے، یہ ذرائع آپ بند کریں تو ان کو سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جیسے ہمیں اسموگ میں محسوس ہوتا ہے، اور پھر جو ان کے رہنما ہیں وہ اپنی پارسائی کی حکایت بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اپنے دامن کو نہیں دیکھتے، نہ بندے کباب نہ دیکھتے نہ بندے۔ اچھا، یہ سیکیورٹی کا اب تو آرمی چیف نے کل برملا کہہ دیا ہے اس میں کہ جو سیکیورٹی کا اب تو انف از انف، اب فل ایکشن ہونے لگا ہے، بہت اچھی اور بات یہ ہے۔ تقریباً اس میں کنسنسس پایا گیا ہے۔ حالانکہ اس میں میرا حال شاید وہ گنڈا پور صاحب جو کافی حد تک ان کی دوستی ہیں ان کے ساتھ، افغانیوں کے ساتھ، وہ شاید کوئی اتنا زیادہ انہوں نے پرجوش ہاں شاید نہ کی ہو، لیکن میں نہ بھی نہیں کی انہوں نے۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے احتجاج کی بنیاد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قیدی کو چھڑانا ہے، یعنی پاکستان کے قانون کو نہیں ماننا اور ہم نے لاقانونیت کرنی ہے، یہی بنیاد کافی ہے ان کو احتجاج کی اجازت نہ دینے کے لیے اسلام آباد میں۔ ٹھیک ہے، بالکل، لیکن وہ سمجھا یہ اسلام جاتا ہے کہ آباد احتجاج کی اجازت نہ دینا جی ہاں، بھی ہو سکتا مزید کوئی آگے سے وہ نہ ایسی کو پیدا کرے۔ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم قیدی چھڑانا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، تو اگر وہ قیدی چھڑانا چاہتے ہیں تو اس جلوس لا کے، تو اس کی تو قانون اور آئین اجازت نہیں دیتا، صحیح ہے، اور وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف غیر قانونی کام کرنا چاہتے ہیں، لا قانونیت کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اسلام آباد کے اندر پہلے بھی جو ان کا ماضی ہے، ان کا کوئی احتجاج بغیر توڑ پھوڑ اور آتش زنی کے نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، اب کہتے ہیں کہ تھوڑا سا برف پگھلی ہے، یعنی کہ عمران خان مانے ہیں جیل میں، انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے 2 افراد انہوں نے نامزد نامزد کی ہیں، جی، بیرسٹر گوہر جو ان کی پارٹی کے موجودہ چیئرمین ہیں، اور یہ جو وزیر اعلیٰ KP کے، یہ جا کے مذاکرات کریں گے، اور وہ کہتے ہیں میں نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں۔ ویسے ہی ان کے اپنے موقف کی نفی نہیں ہے، پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کو
سارے ملکی جو خرابی کا باعث بنا کہتے تھے وہ، یہ اب وہ کہتے ہیں کہ انہی سے بات کرنی ہے میں نے. اب میڈیا کا دور ہے، آپ جس طرح کی مرضی افواہ پھیلانا چاہیں بڑا آسان ہے، ایک آدمی پھیلا سکتا ہے. موبائل فون، فیس جی بک جی کے جی وہ تو ایسے ہی پھیلیں گے. واٹس ایپ، فیس بک، یہ سارے جو ایپس ہیں ان کو استعمال کر کے آپ کوئی بھی افواہ پھیلا سکتے ہیں. لیکن حقیقت اس وقت یہی ہے جو آپ نے شروع میں بات کی کہ انف از انف، اور مزید لاقانونیت برداشت نہیں کرنی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. لاقانونیت نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کے قانون کے اندر رہ کے آپ جو بھی احتجاج کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی اور آپ زبردستی کر رہے ہیں تو یہ آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے. ٹھیک ہے. اب تو میرا خیال ہے ایپیکس کمیٹی میں اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ سیکیورٹی کے جو آپریشنز ہو گئے یا سیکیورٹی کا جو کام آغاز کیا جا رہا ہے، جی ہاں، اس میں رکاوٹ ڈالنے والا بھی جو ہے وہ نتائج بھگتے گا. بالکل بالکل، یہ صحیح بات ہے، یہ قانونی یہ بات تو ہے. پھر یہ تو کچھ ایسے لگتا ہے یہ تو اشارہ شاید گنڈا پور صاحب کو یا ان کے لوگوں کو کچھ ان کے قرب و جوار میں ہے سمجھ لینا چاہیے قانون موجود جو ہے. وہاں پہ پناہیں دیتے ہیں. ایپیکس کمیٹی نے کوئی نیا قانون تو نہیں بنایا، یہ تو پارلیمنٹ قوانین کا تو پہلے سے موجود ہے. قوانین موجود ہیں. ایپیکس کمیٹی نے یہی کہا ہے کہ قوانین پر عمل ہوگا، لا قانونیت برداشت نہیں ہوگی. بالکل قانونی بات ہے، لا قانونیت برداشت نہیں ہونی چاہیے، اور جو لا قانونیت کرتا ہے اس کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وکلاء اور استغاثہ کے وکلاء اور عدالت اور صفائی کے وکلاء بحث کرنے کے بعد جو سزا ملے گی اس سزا میں عمل ہونا چاہیے. یہ کیا کہ آپ سزا ہی نہیں ہونے دیتے، یہ کیا کہ آپ فیصلہ ہی نہیں کرتے. یعنی 9 مئی کے واقعات کو آج 1.5 سال ہونے کو ہے، ہمارے یہاں فیصلہ تک نہیں ہوا، کسی ایک کو سزا نہیں ملی. امریکہ میں بھی سزائیں ہو گئیں، حالانکہ ٹرمپ دوبارہ پریزیڈنٹ بننے جا رہا ہے. جی 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 ٹھیک ہے، لیکن جن کو سزائیں ہو گئیں ان کو اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ میں ان کی سزائیں کینسل کر دوں گا. ہاں نہیں وہ ابھی تک تو نہیں کی. برطانیہ میں 29 جولائی کو واقعہ ہوا، 29 ستمبر سے پہلے سزائیں ہوگی. سزائیں ہو گئیں، اور کلیدی افراد جو تھے ان کو عبرتناک سزائیں ہو گئیں. اور جن کو سزا ہوگی ان پہ تمام پابندیاں لگ جائیں گی جو امریکہ میں جو برطانیہ میں سزا یافتہ لوگوں پر ہوتی ہیں، اور وہ بڑی سخت پابندیاں ہیں. سوشل سیکیورٹی نہیں ملے گی، نوکری نہیں ملے گی، آپ کے کارڈز وارڈز بلاک ہو جاتے ہیں، بینک اکاؤنٹس شاید، اور آپ کا خاندان جو ہے وہ جرائم پیشہ خاندان مشہور ہو جائے گا. کسی بھی جگہ جائیں گے آپ کے بچے تو ان کے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے خاندان میں تو یہ جرم کرنے والے لوگ ہیں. تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ جرائم کرتے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں صرف غریب کو سزا ہو جاتی ہے، عمرہ بچ جاتے ہیں. کچھ ہمارے قانون میں بھی حکم موجود ہیں. ٹھیک ہے. جو بہت زیادہ پیسے ہیں جن کے پاس، وہ آرام سے بندہ کچل سکتے ہیں. ممالک چلے جاتے ہیں. نہیں وہ بندہ کچل سکتے ہیں اپنی گاڑی کے ساتھ، اور پھر پیسے دے کے باہر آ جاتے ہیں. ہاں وہ تو، اور آتے بھی خون کا سائن بناتے ہوئے آتے ہیں. تو یہ تو ہمارے قانون کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ ہمارے قانون میں میرا خیال ہے کہ یہ بڑا المیہ ہے کہ میں تو پیسے نہیں دے سکتا 22-23 کروڑ روپیہ، لیکن جو دے سکتا ہے وہ مار بھی سکتا ہے، وہ مار بھی دیتا ہے. یہ صحیح بات ہے. اور وہ پیسے دے کے بچ جاتے ہیں. چین کے بھی آج کل تجارتی روابط اور سفارتی روابط افغانستان سے فروغ پا رہے ہیں بڑی تیزی سے. ایک تو وہ واہ خان کا جو کوریڈور پروجیکٹ ہے اس کو کر رہے ہیں پروموٹ. تو میں نے ان کے ایک بہت بڑے فنکشنری یہاں موجود تھے لاہور میں، تو میں نے انہیں 1-on-1 ملاقات میں کہا کہ جناب آپ بھی پاکستان کا ساتھ دیں کہ آپ کے باشندے وہ مارے جا رہے ہیں ہر آئے روز، تو ہم تو اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں. تو آپ کا بھی اثر رسوخ ہے افغانستان پہ، تو اس کا کوئی خاطر خواہ وہ جواب نہیں دے سکے. ابھی اتنا اثر رسوخ تو نہیں ہے، اتنے ان کے روابط نہیں بڑھے. جب بڑھیں گے تو میرا خیال ہے کہ چین افغانستان کو یہ ضرور تجویز دے گا کہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں. اور یہ جو دہشت گردی کی شکایتیں، خاص طور پہ دہشت گردی کے خلاف جو شکایتیں ہیں ان شکایتوں کو دور کیا جائے، اس کے لیے کچھ ایکشن کیا جائے تو وہ بہت بہتر ہوگا. دیکھیے اس علاقے کے اندر امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے، اس علاقے کے اندر چین کا بھی اور روس کا بھی اور تمام بڑے ملکوں کا انٹرسٹ ہے. تمام جو وسائل والے ملک ہیں ان کا اس علاقے کے اندر انٹرسٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بالکل سینٹرل ایشیا کے قریب بیٹھے ہیں. ہمارا سمندر جو ہے وہ دنیا کی سب سے قیمتی جو
اہم گزرگاہیں ہیں ان کے ساتھ لگتا ہے. ٹھیک ہے. امریکہ پہ ہم احسان کر چکے ہیں. امریکہ کی 20ویں صدی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ سوویت یونین ٹوٹ جائے, کمیونسٹ بلاک کمزور ہو جائے. توڑوانے میں بڑی آپ نے توڑوایا, آپ نے توڑا. بلکہ ٹھیک ہے, پاکستان کی مدد کے بغیر امریکہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا. یہ صحیح ہے. یہ کام ہو گیا, یہ پاکستان نے کیا. ٹھیک ہے, امریکہ کے مفادات کا پاکستان تحفظ بھی کرتا رہا. ہماری وہ نظریاتی جنگ تھی یا بس وہ امریکی جنگ تھی؟ کسی بھی جنگ میں جو مفادات ہوتے ہیں وہ کنورج کر جاتے ہیں. اس جنگ کے اندر پاکستان کا مفاد بھی تھا, امریکہ کے ساتھ, اور امریکہ کا مفاد بھی تھا. یہ دونوں مفادات اکٹھے ہو گئے اور امریکہ کی خواہش پوری ہو گئی. اور پاکستان کو بھی ایک سپر پاور جو پاکستان کے اوپر سے گزرنے کے لیے پر تول رہی تھی اس وقت تو یہی تھا کہ روس کو گرم پانیوں کے تک رسائی چاہیے تھی اور پاکستان کے اوپر سے گزر کے جانا تھا. وہ رک گیا, وہ نہ ہوا, اور پاکستان اس دوران میں نیوکلیئر طاقت بن گیا. جی جی, یہ بہت بڑی بات ہے. تو امریکہ کو بھی پاکستان نے بہت فائدے پہنچائے ہیں اسٹریٹجک لیول کے. جو ان کی اپوزیشن کم ہو گئی, روس جو ہے وہ ٹوٹ گیا, روس کو پھر اپنے آپ کو سنبھالنا پڑا. اس خطے میں امریکہ کمفرٹیبل ہے کافی. وہ انہوں نے ویتنام کا بدلہ بھی لے لیا. ٹھیک ہے, امریکہ کے مفاد دیکھیں نا, انہوں نے ویتنام کا بدلہ لیا, کمیونسٹ بلاک سے انہوں نے ویتنام کا بدلہ لیا, سوویت یونین کو توڑ دیا, روس کو گرم پانیوں سے رسائی نہیں مل سکی, اور روس کی جو طاقت تھی وہ کم ہو گئی, کٹ پھٹ گیا. تو یہ مفادات پاکستان نے لے کے دیے نا, امریکہ کو پاکستان کی قدر کرنی چاہیے. صحیح بات ہے. لیکن یہاں پہ ہم بیٹھ کے اب کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ میں ٹرمپ آئیں گے تو ہمارے یہ جو قیدی ہیں نمبر 804 ایک کال آئے گی تو آرام سے گھر رخصت ہو جائیں گے. یہ تو آپ کہہ لیں کہ شیخ چلی کے خواب ہیں. اچھا, اور شیخ چلی تو بڑے بڑے خواب لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑی ڈنگیں مارتا ہے, دباؤ میں آ جائے گی. ابھی تک انہوں نے الیکشن جیتنے کے بعد کیبنٹ بنا رہے ہیں, ابھی تک ایک بیان نہیں دیا. اچھا, پاکستان کے قانون کے خلاف. میرا خیال ہے کہ وہ سفارتی آداب کو سمجھتے ہیں اور تجربہ کار صدر ہے نا, اب وہ ایک صدارت کا دور پورا کر چکے ہیں, ابھی وہ آئے ہیں تو تجربہ کار صدر ہیں. آپ کا جو بھی رائے ہو وہ میرا خیال ہے کہ تجربہ کار اور فنکار بھی ہیں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو ہمارے قیدی ہیں یہ بھی فنکاری میں کسی سے کم نہیں ہے. اچھا, شاید وہ فنکاریاں کو آپس میں جوڑتے ہیں تو کہتے ہیں ان کی بڑی محبت ہے شاید. جی ہاں, تو وہ اسی محبت میں ایک کال کریں گے اور گھر آ جائیں گے. اتنا تو میرا حال خستہ حال ہماری بھی حالت نہیں ہے کہ یہ جو اسٹریٹجک معاملات ہیں یہ تھیٹر کی سٹیج نہیں ہے کہ یہاں فنکاریاں کی جائیں, یہاں معنی خیز باتیں کرنی پڑتی ہیں. حقیقت آشنائی ہونی چاہیے, اور حقیقت یہ ہے کہ قیدی نمبر 804 کہتے ہیں نا عمران کو, جو پی ٹی آئی والے بھی یہی کہتے ہیں, اور گنڈا پور صاحب بھی جس قیدی کو چھڑانا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے قانون کے تحت جیل میں ہے, جس طرح باقی لوگ جیلوں میں. ٹھیک ہے, یہ کہنا اس نے تو کاٹی نا جیل, اس نے بھی جیل کاٹی, کئی لوگوں نے کاٹی, سب نے کاٹی. زرداری نے کاٹی جو ہمارے اس وقت صدر ہیں, گاڑی تو بہت زیادہ عرصہ کاٹی. جی ہاں, اور ہمارے یوسف گلیانی صاحب نے کاٹی, وہ بھی اس وقت بڑے اہم عہدے پر ہیں. تو جیل تو لوگ کاٹتے ہیں سیاستدان, اور خاص طور پہ وہ سیاستدان جو جلوس بازی کریں, احتجاج کے اندر توڑ پھوڑ کروائیں. وہ تو نظام انصاف کو ایک طرح ڈیفینسو میں لے جاتے ہیں. یا تو وہ پھر اس قسم کی سیاست میں جیل تو کاٹنی پڑتی ہے. گاندھی نے بھی جیل کاٹی, واحد قائد اعظم تھے جنہوں نے جیل نہیں کاٹی, اور اس لیے کہ وہ قانون دان تھے اور وہ قانون کی خلاف ورزی نہ خود کرتے تھے نہ کسی کو کرنے کا حکم دیتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے جیل نہیں پاور آف سپیکنگ وہ جو تھی نا, پاور آف ڈیبیٹ اور ڈسکشن, وہ بہت زیادہ. اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. پاکستان دلوا گئے آپ کو. ابھی آپ کا کام ہے, یہاں کی جو قیادت ہے اس کو چاہیے کہ اس پاکستان کو سنبھال کے رکھے, پاکستان کے آئین اور قانون کی پاسداری کریں اور کروائیں. سب سے بڑی اہم بات ہے. اور اگر آپ قانون کی پاسداری کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایکشن لینا ہوگا ان لوگوں کے خلاف جو قانون توڑنے آئیں اور اسلام آباد میں زندگی کو مفلوج کرنے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب, آپ نے بہت عمدہ خیالات سے نوازا سب کو. تو جی پروگرام اختتام کو پہنچا. اس کا یہی لب لباب ہے کہ نہ صرف ہم قانون کی پاسداری کریں بلکہ قانون کی پاسداری کروائیں.
جو بھی لوگ اچھے برے کی بات نہیں ہے، جو بھی لوگ اسلام آباد میں ہمارے دارالحکومت میں آ کے توڑ پھوڑ کریں، تخریب کاری کریں، ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اسٹیٹ کے تمام پلر جو ہیں اس معاملے میں یکساں ایک سوچ کے حامل ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔